اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقے اور تفرقے کی بات فرمائی تو ایک خوبصورت سا حل بھی ہمیں دیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی کون سا فرقہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں قال ہی الجماع, وہ جماعت ہے. دونوں ایک جیسے لفظ ہیں. جماعت, جو لوگ جمع ہو کس چیز پہ؟ علما انا علیہ واصحاب. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز پہ تھے, وحی پہ تھے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث ہے. قرآن اور حدیث کو وحی کہا جاتا ہے. اور جو 72 گروہ ہلاک ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے, کیونکہ وہ امت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو سارے کے سارے قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. لیکن جو آخری گروہ ہے الفرقۃ الناجیہ, وہ بھی فرقہ ہے نجات پانے والا, امن و امان میں رہنے والا, اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل کرنے والا. ایک ہی فرقہ ہے. ان 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کیا امتیازی تمغہ اس فرقے کے پاس؟ وہ اصحابی, قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. صحابہ کرام کے بعد تابعین کے جانشین, پھر اتباع التابعین. تین بہترین زمانوں میں سلف صالحین کہا جاتے ہیں لوگوں کو, بہترین گزرے ہوئے لوگ. قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے ان تین زمانے کو لوگوں نے سمجھے, جو اہل حق ہیں, جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, سلف صالحین کہا جاتے ہیں لوگوں کو. اور جس سے بھی قرآن اور حدیث کو ان کی سمجھ کے مطابق سمجھا اور فرقۃ الناجیہ میں وہ داخل ہوا. اور جس نے قرآن اور حدیث کو اس ایک قید کے بغیر کوئی اور قید لگائی یا کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی اور منہج اختیار کیا, وہ ہلک مع الہالکین, وہ 72 فرقوں میں شامل ہے اور انہیں کے ساتھ ہلاک ہونے والوں میں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا.